حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جب حضرت لوط علیہ السلام چھوٹے سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش ان کے سگے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ جبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کرا اور ان کو جلایا آگ میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس جگہ سے ہجرت کری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی وہاں سے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہے جو میرے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف نکل گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کی بستی میں بھیج دیا، جہاں پہ صرف کافر قوم رہا کرتی تھی اور مومن کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس قوم نے ایسا گناہ کیا جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس قوم نے بدفعلی اور فحاشی اور زنا کو عام کر رکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہیں ہیں، اور بار بار حضرت لوط علیہ السلام کو یہی کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اللہ کا عذاب۔ بار بار حضرت لوط علیہ السلام ان کو بدفعلی بدفحاشی سے منع کیا کرتے تھے کہ تم کیوں بدفعلی مردوں سے کرتے ہو، کیا تمہارے پاس عورتیں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عورتیں دی ہیں، تم ان سے نکاح کرو جائز، اور تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ تو ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ نوجوان رہنے کے لیے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ اگر بستی والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ میرے گھر خوبصورت نوجوان پناہ کے لیے آئے ہیں، تو یہ بستی والے ان کا بدفعلی کا نشانہ بنائیں گے، کیونکہ جو بھی صدوم میں نوجوان خوبصورت نظر آتا تھا، یہ لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نوجوان کو بدفعلی کا نشانہ بناتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو وائلہ تھی، جن کا تعلق کافر قوم سے تھا، لوگوں کو بتا دیا کہ قوم لوط کے گھر کچھ نوجوان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کے ہی تمام علاقے والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ اس بات پہ حضرت لوط علیہ السلام نے نوجوان کو کہا کہ دیکھو نوجوان، میرے قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، لہٰذا تم لوگ نکاح کرو، اپنی خواہش کو پوری کرو۔ تو اسی بات پر لڑکوں نے کہا کہ لوط، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور تم ہماری خواہش کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم لوط کے لوگ کس قدر بدفعلی میں پڑ چکے تھے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھسنے کی بھی کوشش کی، جس پہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور مہمان نوجوان کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ قوم لوط کے باہر لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دروازے کو توڑنے کی اور دیواریں پھینکنے تک کی کوشش کی۔ یہ سارا منظر فرشتے وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ تو انہی فرشتوں میں سے ایک نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام، آپ گھبراؤ مت، آپ کے پاس ابھی رات باقی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس رات کے اندھیرے پہ نکل جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر ان بندوں کو مارا تو ان سب کی آنکھوں کی ڈیلے باہر آ گئے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور تمام نوجوان لڑکیوں کو لے کر اس جگہ سے نکل گئے۔ کچھ دیر تک ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا، لیکن پھر وہ واپس اپنی بستی والوں کی طرف پلٹ گئی اور اپنی قوم والوں کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی، کیونکہ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی۔ جب صبح کا سورج نکلا تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پہ عذاب بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام وادی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور آسمان پہ لے گئے۔ آسمان والوں نے بستی والوں کی کتے اور مرغوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی قوم لوط پہ، تو وہ خوبصورت وادی پوری بنجر ہو گئی۔ جس انسان کے اوپر پتھر گرتا اس کا سر پاش پاش ہو جاتا، اور ایک ایک پتھر میں اس انسان کا نام لکھا ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پہ عذاب بھیجا اور خوبصورت وادی قوم لوط کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں جو عذاب بھیجا، اس وادی کا پانی ابھی تک دنیا والوں کے لیے زیر آب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جاندار اس پانی میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ماہرین آثار نے اس وادی کو 10 سال پہلے پھر سے آباد کرنے کا سوچا، تو یہ آبادی کسی کام پہ نہیں آ سکی، اور ماہرین آثار نے اس بات سے یہ اندازہ لگایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں عذاب بھیجا تو وہاں کے لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ اچانک سے عذاب نے ان سب لوگوں کو برباد کر دیا۔ باہر یورپین ممالک میں ہم جنس کو بہت زیادہ معمول سمجھا جاتا ہے اور اسے خوشی خوشی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے مسلم کنٹری میں اس کام کو حرام اور سخت گناہ کہا گیا ہے۔ کسی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ برا عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد مرد سے زیادتی کرنے لگے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرنے لگے۔ اور جو قوم لوط والا عمل کرتی ہے، اس قوم میں اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے۔